الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. بخود کی بازی بجوانی مستی، بخود کی بازی بجوانی مستی، بفیر سستی خدا را فرستی. درود شریف. اللهم صل وسلم كما تحب وترضى. آج 23 جنوری 2026 ہم یہاں جامع مسجد بیت المعمور میں حسب معمول جمعہ کی اجتماع میں مل بیٹھے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس واجدۃ الموت. خدا نے فرمایا ہر نفس، ہر ذی روح، ہر سانس والا ذائقۃ الموت، واجدۃ الموت، موت پانے والا ہے. ذائقہ چکھنے والا کو کہتے ہیں. مثلا آپ نے کسی چیز میں انگلی ڈالا، معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ یہ کڑوا ہے میٹھا ہے، آپ نے اس کو چکھا. اب آپ ذائق ہے اور وہ چیز جو ہے وہ مذوق ہے. اس کی ذائقہ جب آپ نے چکھ لیا تو اس کے اثر آپ نے اپنے پورے جسم میں پا لیا کہ یہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، ترش ہے، کیا ہے. تو اسی طرح خدا نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس جو ہی وہ موت چکھنے والا ہے. اب
تو ذائق ہی چکھنے والا ہے اور موت مذوق ہے، مفعول ہے۔ موت کے آنے سے، چکھنے سے، تو سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم میں آپ اس کی راحت یا اس کی مصیبت، اس کی کڑواپن کو آپ ضرور پائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا الموت قدح كل ناس شاربها، الموت قدح كل ناس شاربها، والقبر باب كل ناس داخلها۔ موت ایک پیالہ ہے، ہر ذی روح، ہر سانس والا اس پیالے کی چکھنے والا ہے، پینے والا ہے۔ اور قبر ایک دروازہ ہے، ہر ایک کو اسی دروازے کے اندر جانا ہے۔ مرد پسر دے میرا فقیرہ، مرد پسر دے میرا فقیرہ، شتیب اخرے پڑھتو گیرہ، آخر بلا شیل دی جائے گی، غشین ولی درد کمان کی، موت تیرے سر کے اوپر ہے، اور اسرائیل نے اپنے تیر کو لو سنبھالا ہے۔ جب بھی خدا کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو اسرائیل وہ تیر کو چھوڑ دیتا ہے، بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ چوکی یادگار پشاور میں ایک خاتون بیٹی تھی، وہ شیشے کی کنگنوں کو بیچتے تھے۔ پولیس والا نے آ کر، اس کے اتنا بوٹ تھا، پولیس والا نے ٹوکری کو لات مارا، کہنے لگی کہ بہن یہ کیا چیز ہے؟ وہ خاتون بھی منطقی تھی، خاتون نے کہنے لگی کہ بھائی پولیس والا یہ ایسی چیز ہے کہ آپ نے تو ایک ضرب لگایا، اگر دوسرا ضرب لگایا تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ صدی قبل گزار دیور کو چوم دیتے۔ اب ہم کیا ہے، ہمارے لیے بس ایک گزار کافی، وہ بھی اسرائیل کا گزار۔ مرد فسرد میر فقیر، شتیب اخرے پڑھتو گیر، اخیر بلال شیل دی جائے گیر، غشین والی درد کمان کی، غشین والی درد کمان کی، زندگی خواب ہے دیوانی کا،
زندگی خواب ہے دیوانی کا، نہ سمجھنے کا اور نہ سمجھانے کا۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ ایک دن ایک موقع پر اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے کو پکارا، یا بنیا تعال یا بنی، او میرے بیٹے میری طرف آؤ۔ حضرت لقمان کا بیٹا، وہ لقمان کا بیٹا تھا، تابعدار تھا، دور کر حضرت لقمان کی سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو سمجھایا، یا بنیا انی اوصیک باثنین، او بیٹا او لخت جگر سن، میں آج تجھے دو وصیت، دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ سن۔ بیٹے نے کہنے لگے، والد گرامی بیان کر۔ حضرت لقمان نے شفقت والے ہاتھ کو بیٹے کی سر پر رکھا اور بیٹے سے کہا، او بیٹا اذکر اثنین، او بیٹا لخت جگر دو چیزیں ایسے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھ، اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی مت بھلاؤ۔ بیٹا شوق میں آ گیا کہ والد گرامی وہ بیان کر۔ لقمان نے کیا کہا، اذکر اللہ والموت، او بیٹا یا بنیا خدا کو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے خدا سے غافل نہ ہونا، اور موت کو بھی ہمیشہ یاد رکھ۔ خدا تو محبوب ہے، خدا تو معشوق ہے۔ عاشق کبھی بھی اپنی معشوقی کی یاد سے، ذکر سے غافل نہیں ہوتا، ہمیشہ اپنی محبوب اپنی معشوق کی فکر میں ہوتا ہے۔ مجنون مجازی عاشق، ایک دن اندھیرے رات میں اٹھ گیا اور خدا کو پکارا۔ مولانا روم نے فرمایا کہ اکشبی مجنون بخلوت گاہ راز، یک شبی مجنون بخلوت گاہ راز، گفت اے پروردگارم بی نیاز، تو چرا نامم پا مجنون کر دئی، عشقی لیلا در دلی من کر دئی۔ نصف رات میں مجنون نے پکارا، اے پروردگار میرا نام تو قیس ہے، پوری جہان دنیا میں تو نے مجھے
کیوں مجنون سے مشہور کروایا؟ مجنون مانا پاگل، میرا نام تو قیس ہے۔ ہاتفش گفتہ، ہاتف غائبانہ آواز ہوا مجنون کو خدا کی طرف سے کہ مجنون وجہ ہے کہ لیلا کا کام نہیں ہے۔ مجنون نے کہا کہ لیلا کی محبت کو کیوں میرے دل میں ڈالا ہے؟ ہاتفش گفتہ کہ اے مردی غریب، کاری لیلا نیست انکاری مناست، حسن لیلا عکس انواری مناست۔ خدا نے فرمایا کیوں مجنون، یہ لیلا کا کام نہیں ہے، میرا کام ہے۔ در حقیقت لیلا کا جو حسن ہے وہ میری کمالات کا مظہر ہے۔ حسن لیلا عکس انواری مناست، لیلا کا حسن جو ہے وہ میری انوار کا عکس ہے۔ در حقیقت مجنون تو لیلا پر عاشق نہیں ہے، تو مجھ پر عاشق ہے۔ تیرا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ خدا نے کیسے بنایا ہے؟ لیلا کے حسن کا یہ عالم ہے تو خدا کے حسن کا، لیلا بنانے والا کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہے، تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتے ہیں دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ خدا نے فرمایا مجنون یہ لیلا جو ہے میری کمالات قدرت کا ایک تصویر ہے۔ مجنون نے کہا جب بات اسی طرح ہے تو من کی ام لیلا، من کی ام لیلا و لیلا کیست من، ما یکی روحی ما اندر دو بدن۔ جب لیلا میں اتنے وہ بڑی کمال ہے تو میں کیا ہو، لیلا کیا ہے؟ بس ہم تو ایک روح ہے، جسم الگ الگ ہے، اجسام تو ہے اور روح ایک ہے۔ حضرت لقمان نے بیٹے سے کہا کہ اذکروا اللہ، اور لخت جگر خدا کو ہمیشہ یاد رکھ، بل یو شغل یہ پڑھ کے نہ جائے گی، بل یو شغل یہ پڑھ کے نہ جائے گی۔ ہر محب چد محبوب پا مشغولاشی، جب عاشق معشوق کے ساتھ مشغول ہوتا ہے اس کی دل دماغ میں کوئی اور شغل نہیں آتا ہے۔ نمبر 2 والموت، بیٹا موت ہمیشہ یاد رکھ، اذکر اللہ والموت، موت ہمیشہ یاد رکھ۔ موت ہمیشہ یاد رکھنے سے بیٹا تیرا اصلاح ہوگا۔ اکثروا ذکر حازم لذات الموت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھ اور کثرت کے ساتھ یاد رکھ جو دنیا کی تمام لذائذ، تمام لذتوں کو آپ کے اوپر حرام کر دیتا ہے، وہ موت تھی۔ موت۔ آخری بات سن، فاروق اعظم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور خلافت میں
ایک بندی کو مقرر کیا تھا اور اپنی جیب سے، بیت المال سے نا، اپنے جیب سے وہ تنخواہ دے رہا تھا کہ بھائی آپ کے ڈپٹی یہ ہے کہ جب میں مسجد نبوی میں مسلمانوں کے فیصلوں میں، جب قضا میں فیصلوں میں مشغول ہوتا ہو، اور آپ جب مجھے دیکھ لی کہ اب اس وقت امیر المومنین موت سے غافل ہے، آپ مجھے موت یاد دلا دو. آپ کا یہ ڈپٹی ہے بس. فاروق اعظم مسائل میں مدعی مدعا علیہ کی تقریر سننے میں، لکھنے میں، فتویٰ دینے میں، قضا کرنے میں جب مشغول ہوتے تھے، وہ بندہ دیکھتا تھا کہ امیر المومنین اب انتہائی مصروف ہے، شاید موت اس کو یاد نہ ہو. وہ ادھر سے چیختا تھا، یا امیر المومنین الموت موت. فاروق اعظم بولے تو اللہ اکبر. تو یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے. امیر المومنین قضا کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھتی تھی، تبھی وہ موت سے غافل نہیں ہوتے. اور ہم کیا ہے؟ منصشیو تاسو وائی امیر صاحب منصشیو منداسی شیو چه خواہ مڑکڑا خواہ ادکڑا. زیادہ کھانے والی دادی کو کھانا زیادہ کھلاؤ اور اس کو ڈبل بیڈ پہ سلا دو. نمبر 2، دوسرے نمبر پر ہم کیا ہے، اور جو مشہور بات ہے وہ پارسی والا ضرب المثل یاد ہے، نان بخور گوز بیزن. روٹی کھاؤ پھاد مار، روٹی کھاؤ پھاد مار. بس ہم یہ نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے. ادھر دنیا اور ادھر قیامت. نہ سڑیو نہ خجیو، نہ مردے نہ زنے. اعمال کے اعتبار سے ہم تیسرا جنس، نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصالی صنم. نہ اتے نہ اتے نہ اتے نہ اتے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر نفس ہر ذی روح موت پانے والا ہے، موت کو چکنے والا ہے. اور موت کے بعد ابازول برازے، جہاں کہیں کہ تم جاؤ گے واپس ابازو کی طرف آنا ہے، خدا کی طرف لوٹنا ہے. الاللہ مرجعوکم، الاللہ مرجعوکم، خدا کی طرف تمہاری کیا ہے؟ لوٹنا ہے. غریب کو بھی خدا کی طرف لوٹنا ہے، مالدار بھی، بادشاہ بھی، پیغمبر بھی،
ہاں بزرگ بھی، عالم بھی، فقیر بھی. یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب خدا کی محتاج ہو، اور خدا کی طرف الی اللہ مرجعکم جمیعا. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.